یاد رکھنا ہے یہ فالو کیجول لفظ جو کوئی ایکشن میں آپ کو فالو کرے، جو باتیں سناتے ہیں اس کو فالو نہیں کرتا ہے، اس کے خالی فین ہوتے ہیں. تو آپ ان دونوں میں سے کس کو فالو کرتے ہیں اس کا مطلب اس نے کوئی کام دیا ہوگا آپ کو. کیا کام دیا؟ کام ہی تو نہیں دے رہا کوئی یہاں پہ مسلمان. میں اسی لیے تو کتب لگا ہوا ہوں یا مودودی لگا ہوں. کام دیتا ہے آپ کو. فالو تو آپ کا اچھا بتائیں مجھے فالو کریں، آئے فالو کریں نا مجھے کریں نا فالو. میں کہیں جاؤں گا تو فالو کرو گے نا. یہ صرف اور صرف اسی بات کا تمہیں غصہ ہے ان سب کے اوپر کہ مسلمان مرد کو بزدل کر کے اپنے گھر میں بنا دیا انہوں نے. تو لڑکیاں کیوں نہ باہر نکلیں بغاوت کر کے؟ مرد جو گھر میں بٹھا دیا کہ میں بس پوجا پاٹ کے لیے آیا ہوں. فالو کرنے والے صرف ایکشن آئٹمز ہوتے ہیں. سر آپ نے فیوریٹ لائن نہیں بتائی. میری فیوریٹ لائن کوئی نہیں. میری اللہ نے شاید 600 لائنیں لکھ دی ہیں. ہر لائن ہی فیوریٹ ہوتی ہے نا. ہم تو مسلمان ہیں. اور یہ یاد رکھنا بس کہ اس موقع کے اوپر مفت میں نہ مر جانا. بڑے لاٹری لگی ہوئی ہے. اتنے گندے ٹائم پہ پیدا ہوئے. کچھ بھی کرو گے جنت میں چل جاؤ گے. لاٹری ہے. مفت میں نہ مر جانا. صحابہ کے دور میں نا 100 دن کے کام کرنے پڑتے تھے تو تب بھی جنت نہیں ملتی تھی. آج کل کے دور میں کچھ بھی بڑا کر جاؤ گے، ایک ڈپارٹمنٹ نہیں پکڑ لو گے جنت میں چل جاؤ گے. یہ لاٹری کا جیسے کہتے ہیں کنفیوز نہ ہو جانا. یہ بہت بڑی لاٹری ہے. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار سے اس زمانے میں پیدا کیا کہ کچھ تو کر جاؤ گا. اربوں میں آئے ہو، اربوں میں 7 ارب لوگ ہیں اس دنیا. یو گیٹ ٹو ڈو سم تھنگ. پھر پیسے بنا کے نا دنیا سے چل جانا ہے بچے پیدا کر کے. اس کے لیے نا کوئی اسلام کی ضرورت نہیں تھی. جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چڑیا بھی دانے اکٹھے کر کے گھونسلے میں لے آتی ہے. انسان کی بھی ضرورت نہیں. اور ہم نے سمجھ لیا مسلمان ہونے کے لیے اس کام کی ضرورت ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ سر. اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں. کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے. کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے، چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے. کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے، چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے. لیکن اب ہے کہیں ہے کیا کریں. کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے. بس یہی کفارہ ہے. پھر نوٹ کر لیجئے، اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو. اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو. تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی. اس کا معذرۃ الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے. اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا. میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے. نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے. کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یو آر ڈومڈ. Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل. جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی محبت. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت. یہ 3 محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر، ایک پلڑے میں ڈال لو اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو.
باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت۔ 3 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 محبتیں ادھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا، جو ڈیزرو نو گائیڈنس۔ کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، پڑھتے جائیے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی۔ وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے، یہ کیا ملے گا نماز؟ دلقت بچے کے اور آید و تسبیح و مصلی، یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مصلی کندھے پر ہے، کس کام آئے گا؟ دس از دی کرکس آف دی میٹر۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔